میں نے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، عاملوں کے خلاف بہت بولنا شروع کیا۔ میں نے کہا ان کے باپ میں دم ہے نا، ایک جن چڑیل بھیج کے دکھائے، مجھ پہ جادو کر کے دکھائے۔ بہت ببانگے دھول چیلنج۔ میں نے کہا ان کے باپ میں، ایک عامل نے کہا میں نے 10,000 جنات جلائے، ہے بھی دیوبندی۔ میں نے کہا تیرا باپ ایک جن جلا کے دکھا دے نا، ان سے تمیز سے بات نہیں ہوتی۔ ایکچولی آپ دیکھیں یہ دلائیے، یہ نہیں ہوتا، اس سے یہ اور شیر ہوتے ہیں، ان سے ڈرو بھی نہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے کہا کہ عاملوں سے نہیں ڈرو، جا کے چیلنج کرو، تیرے باپ میں دم ہے تو دکھا رہا، کچھ کر کے دکھا۔ تو وہ جا کے ایسے ایسے نا کانپتے ہوئے ان کی کانپیں ٹانگنے لگی۔ وہاں جا کے نا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں وہاں جا کے۔ اور تو میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا، ایسے تو تم اثر قبول کرو گے، کچھ نہیں بھی ہونا وہ ہو جائے گا۔ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ عامل نے مجھے دھمکی دی ہے 24 گھنٹے کے اندر تیرا یہ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا اب وہ گھبرا رہا ہے نا، میں نے کہا گھبرائے گا تو نہیں بھی ہونا ہوگا، ہو جائے گا۔ اس کو فون کر کے کہے تیرے باپ میں دم ہے نا، 24 نہیں تجھے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ کر کے دکھا۔ ان سے ایسے بات ہوتی ہے، ان سے نہیں ڈرا کرو۔ یہ بنیان سن سن کے سوائے بدبو کے کچھ بھی نہیں ان کو پتہ چلتا۔ کسی کے بنیان سے نہیں پتہ چلتا کہ اس پہ جن ہے یا نہیں ہے۔ کسی کے پاجامے میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ پاجامہ سون کے پتہ چل جائے کہ اس پہ جن ہے یا نہیں۔ کم بخت بے شرم لوگ خواتین کے بنیان سونگ رہے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کے بنیان کسی مرد کو سنگھانا یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے بیانہ شروع کر دیا، میں نے کہا ڈرامے باز ہے، اور میں نے کہا تم ایک جن لا کے دکھا دو۔ اللہ کی قدرت دیکھو میرے ساتھ ہوا کیا۔ میرے ساتھ یہ ہوا، سردیوں کے دن تھے، میں گھر میں رات کو سو رہا ہوں، اچانک ٹھا کی آواز آئی نا، جیسے ہماری چھت پہ کوئی پتھر آ کے لگا ہو، جیسے نہیں باہر سے پتھر آیا، پتھر آ کے لگا ہو۔ ہم نے کہا کوئی بچے نے پھینک دیا ہوگا، لیکن 12 بجے کون پتھراؤ کرے گا؟ گھر والے بھی ڈر گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں دوسرا پتھر، ڈھڑم، ایک اور، پھر پتھراؤ شروع۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا اوپر جا کے دیکھتا ہوں۔ گھر والوں نے روک دیا، بھائی کوئی خطرہ ہے، کوئی جان کا خطرہ نہ ہو۔ اس زمانے میں یہ ٹارگٹ کلنگ بھی بہت ہو رہی تھی، علماء کا قتل بھی بہت ہو رہا تھا۔ حضرت مولانا شمس عمری شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو بنی حضرت مفتی نظام الدین شہید، یہ سارے وہ جو ایک لائن لگی ہوئی تھی شہادتوں کی۔ اب پتھراؤ ہو رہا ہے، پھر تھوڑی دیر میں کیا ہوا، جیسے نلکا نہیں کھل جاتا، چھت کا نلکا کھلا ہے، پریشر سے پانی آ رہا ہے، ایسے لگا جیسے نلکا کس نے کھولا ہے؟ نلکا کس نے کھولا ہے بھائی؟ پہلی رات تو ہم بھی تھوڑا احتیاط کی، کوئی اوپر کوئی بہانے سے بلا، کیونکہ چھت ہماری بالکل کھلی ہوئی تھی، اس پہ کوئی بھی باہر سے چڑھنا چاہتا چڑھ سکتا۔ اب تو خیر دیوار بنا دی ہے، احتیاط ہم نے بھی کیا، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، گھر والے بھی گھبرا گئے۔ اچھا یہ ہوتا رہا۔ صبح مؤذن صاحب ہمارے پڑوس میں تھے، میں نے ان سے پوچھا آوازیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں یار، پتھراؤ بھی ہو رہا تھا، نلکے بھی کھل رہے تھے، پانی کی آواز آتی جیسے فل اسپیڈ میں خود ہی بند ہو جاتا تھا نلکا۔ وہ تو انہوں نے کہا یہاں کوئی چکر ہے، جن ہے یہاں۔ اور مفتی صاحب آپ جو ہے نا تھوڑا میرے جاننے والا ہے، وہ بہت علاج کرتا ہے جنات کا۔ میں نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا کچھ ہو گیا ہوگا۔ اگلے دن پھر 12 بجے کا ٹائم تھا، ایک پہلے پتھر آ کے گرتا کٹاک کر گیا، اس کے بعد پتھراؤ ہوتا، دھڑ 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 آوازیں آتی جیسے اینٹیں ہل رہی ہیں، پھر پانی کے پریشر سے کھلتا۔ 2 دن ہو گئے، میں پھر چھت پہ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نظر آ رہا ہے نہ پتھر نظر آ رہا ہے۔ چھت پہ میں کھڑا ہوں، اچانک ایک اینٹ ہلنے کی آواز آئی، جیسے اینٹ نہیں ہل رہی، میں دیکھ رہا ہوں اینٹ کہاں ہے یار، اینٹ ہلنے کی آواز آ رہی ہے، اینٹ نظر، اینٹ ہے کہاں؟ خیر جی ہم نیچے آ گئے، ہم نے کہا ہوگا کوئی، میں نے فیصلہ کیا تھا، میں نے کہا کسی ٹوپی ڈرامے کو تو لانا ہی نہیں، اگر جن ہے بھی تو ہماری بلا سے ہے، ہم کیا کریں بھائی، چھیڑ تو نہیں رہا نا، پتھر نظر تو آ نہیں رہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، اور کر رہیں گے تو آیت الکرسی پڑھ لیتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے۔ تیسرے دن پھر یہ مؤذن صاحب ہمارے بیچارے اپنے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے اترے، انہوں نے میرے بارے میں، میرے بیان میں یہ سنا ہوا تھا کہ جو جنات سے ڈرتا ہے نا ان پہ جنات اور زیادہ آتے ہیں۔
اور وہ نیچے اتر کے نا چھت کی طرف رخ کر کے ایسے کہہ رہے بھائیو ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن تم خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ. ہم تم سے بالکل بھی نہیں ڈرتے لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ. اچھا ہم سو رہے ہیں گھر میں پڑے, گھر والوں تو وہ والدہ کے یہاں چلے گئے, اپنے نانی وانی کے یہاں جو بچے جاتے ہیں نا, اب میں اکیلا ہی تھا گھر میں. 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, پھر میرے بارے میں خبریں پھیلنا شروع, مفتی صاحب کی چھت پہ کیا آ گئے جنات. اب مسجد کے بعض لوگ کہہ رہے بڑے فنٹر بنے پھرتے تھے نا ممبر پہ, عاملوں کو چیلنج, یہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی. عاملوں کو صبح شام جب چیلنج کریں گے اور جن چڑیل بھوت کی باتیں کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا, آ گیا کوئی جن ون آ گیا. اب مجھے کہہ رہے ہیں علاج کراؤ, میں نے کہا بھائی ہم نہیں کرائیں گے علاج, جو کام ساری زندگی نہیں کیا اب کیوں کریں. دعا مانگی اللہ سے, اللہ یہ جن ہیں اگر واقعی ہیں تو بھگا دے ان کو. اب کیا ہوا, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, میں نے کہا یار اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک تلاش کرنی چاہیے, ہو کیا رہا ہے. آج میں نے کہا میں پوری رات جاگوں گا اور دیکھوں گا اس کو, چور کو پکڑوں گا, یہ جن شروع کہاں سے ہو رہا ہے, کیا ہے یہ آواز, پہلی آواز کہاں سے آتی ہے. میں نے کہا جہاں سے پہلی آواز آئے گی نا اس کی طرف کان لگاؤ. ہمارے گھر میں کونے میں کمرہ تھا, وہاں سے کی آواز شروع ہوئی ایک دم. میں فوراً وہاں پہنچا, میں نے کہا یہاں کون سی ایسی چیز ہے. کھڑکی سے جھانکا, نیچے بہت بڑا گیزر لگا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کوئی گیزر کا چکر لگ رہا ہے, کیونکہ آواز یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پھر کی آواز پہلے ہوئی, پھر اس کے بعد پتھراؤ. میں نے کہا یہ آواز کے بعد پتھراؤ شروع ہوتا ہے, اس کا کوئی آپس میں کیا ہے لنک. پانی بھی ہے, آواز بھی ہے, پتھراؤ بھی ہے. میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں. میں نے کہا یار یہ جن گیزر ہے, اس کا گیزر سے کوئی لنک ہے, مجھے نہیں پتا کیا لنک ہے, لیکن یہ چڑیلیں شروع کہاں سے ہو رہی ہیں, یعنی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی. گیزر سے کوئی پریشر بن رہا ہے اور وہ پریشر بن کے گیس کا کہیں جا رہا ہے جہاں سے پتھر ہل رہے ہیں, تو پتھر نظر تو نہیں آ رہے. میں نے کہا یار جو ہمارے چھت پہ بہت بڑا ٹینک ہے نا, اس کے اندر ہو سکتا ہے پتھر ہو. شاید کچھ ایسا سیٹ اپ ہو کہ گیزر کی گیس ویس نہ نکل رہی ہو, کوئی پلمبر نے کچھ دن پہلے کام کیا تھا, غلط کام کر دیا, وہ پریشر واپس جا رہا ہو, پانی میں آواز کی رفتار تیز, آواز بڑھ جاتی ہے. اب میں کوئی میکینک یا سائنٹسٹ تو ہوں نہیں, میرے کھوپڑی نے یہ کہا, میں نے کہا 100% یہ گیزر کا کام ہے, لیکن اس کی کوئی لاجک ہوگی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. کام گیزر کا ہے. مجھے یقین ہو گیا. میں جنات, مجھے نہیں پتا تھا ایسے جنات نہیں ایسے کرتے. تو میں نے مؤذن صاحب سے کہا, میں نے کہا رات میں نے جن پکڑ لی الحمدللہ, اور جن نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا بشرطے کہ گیزر نہ چلاؤ. گیزر نہیں چلے گا آج, اور جن نے گارنٹی لی ہے کہ وہ نہیں آئے. یہی ہوا, گیزر نہیں چلایا. اس دن مارکیٹ سے جن کیا ہو گیا, شارٹ. پھر ہم نے مسجد کمیٹی کو بلایا, پلمبروں کو بلایا, یار یہ, تو انہوں نے دیکھا بھائی اس میں گیس نکلنے کا گیزر میں راستہ ہے ہی نہیں. پلمبر نے کام ایسا کیا ہے, جتنی گیس بن رہی ہے ریورس ہو رہی ہے, پانی کھولتا ہے اس کی آواز, پھر وہ ٹینکی میں ریورس ہوتا ہے. ٹینکی کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اتنے پتھر, پتہ نہیں کتنے عرصے سے ٹینکی صاف ہی نہیں ہوئی ہے. وہ پتھروں کی فائرنگ ہو رہی ہے, ڈھکن اوپر اٹھتا ہے, دھڑام سے آگے نیچے لگتا ہے, گیس بنتی ہے نا. شکر ہے ٹینکی نہیں پھٹی, اگر ٹینکی پھٹتی ہم کہتے جن فدائی حملہ کر کے گیا یہاں پر. حقیقت ہے, ہم کہتے ہیں یہ جنات نے کیا کر دیا ہے, پہلے ڈرایا, جب نہیں ڈرے تو اس نے کہا بم پھاڑ کے چلے جاؤ. تو اس کے بعد سے ہم نے کہا عاملوں کی ایسی کی تیسی. اب تو ہم اور بیان کریں گے.